اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ اگر کوئی بیعت کرے اور کسی سچے شخص کی تلاش میں ہو تو اس کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص صاحب اجازت ہے؟ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو عام طور پہ آپ اس کی محفل میں جائیں، اور یعنی ان کی محفل میں آپ جائیں تو آپ کو کسی نے تو بتایا ہوگا نا اس کا پتہ۔ ایک تو یہ ہے، بس ایک دیکھیں یہ دو چیزیں زیادہ ہیں نا کہ عالم اور عامل۔ اس کے بعد جو ہے یہ تیسری جو چیز ہے، یہ تو آپ اس کے جو آپ کو بتائے گا تو اسے پوچھ لیں کہ بھئی وہ بیعت کراتا ہے کہ نہیں کراتا۔ سچا شخص آپ نے ڈھونڈ لیا، اب یہ صاحب اجازت کا تو وہ آپ مطلب ویسے تو اس کی محفل سے پتہ چل جائے گا آپ کو، اگر نہیں تو آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ بھئی میں نے بیعت کرنی ہے۔ اگر وہ آپ نے تو سچے شخص تو وہ جھوٹ کیوں بولے گا آپ سے؟ آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی میں نے بیعت کرنی ہے، آپ کو اجازت ہے نہیں ہے، تو وہ آپ کو بتا دے گا۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، یعنی خلاصہ تمام گفتگو کا یہ ہے کہ انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم عنایت فرمایا ہے اور اسے دیکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں، انسان کا رخ جو ہے، آپ کو میں ایک مختصر بات بتاتا ہوں کہ انسان کا رخ یعنی جب یہ ہوش سنبھال لیتا ہے تو اس کی نیت بننی لازمی ہے۔ یعنی انسان کی زندگی یعنی بن جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی بتاتا ہے ہمیں کہ آپ نیت بنائیں اچھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ انسان جب عاقل بالغ ہو جائے تو یقیناً یا تو یہ اللہ کے راستے پر چلے گا یا دنیا کے راستے پر چلے گا، یا دنیا اس کے سامنے اچھی ہوگی اور بس کہتا ہے، وہ یہی کہے گا بس دنیا میں نے بنانی ہے، ڈالر کمانے ہیں، مکان بنانا ہے، شادی کرنی ہے اور ڈگریاں لینی ہیں اور اونچا کارخانہ کھولنا ہے، یہ کرنا ہے۔ وہ اس کی توجہ یا تو ظاہر کی طرف ہوگی یا اس کی توجہ جو ہے اپنی حقیقت کی طرف ہوگی، اپنی باطن کی طرف ہوگی۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں آتی باطن میں، جو پردے کے پیچھے جو بھی ہے نا، تو اس کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ وہ پشتوں میں کہتے ہیں نا، گورو باؤ کتے بش، دیکھیں گے ہو جائے گا، ڈھونڈ لیں گے۔ بھئی یہ تو ابھی بس تمہاری تو موت کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تمہیں، اور تم انتظار میں ہو، انتظار میں اگر تمہیں موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بچے نہیں مرتے جوان آدمی مر جاتے ہیں، 18 سال کے مر جاتے ہیں، 20 سال کے مر جاتے ہیں۔ موت کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ہم عام طور پہ موت سے غافل ہیں، ورنہ یعنی آپ کے سامنے ایسی مثالیں موجود ہوں گی کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک تھا اور مر گیا۔ تو وہ یعنی موت، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انسان کو موت کے آنے سے پہلے اپنے اصلی زندگی کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں نہیں مروں گا۔ انسان تو موت کو بھلا کے زندگی گزارتا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ہضم کرنے والی چیز کو بہت بہت یاد کیا کرو۔ تو موت کا تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اب آپ نے ایک چیز کا سودا کرنا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں میں کر لوں گا، آج کر لوں گا، کل کر لوں گا، سودا نہیں کرتے، اس میں موت آ جاتی ہے۔ یا موت چلیں آپ کو یاد بھی ہے لیکن آپ سودا نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایک سودا کرنا ہے نا، آپ سودا نہیں کر رہے کہ بھئی کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ اس میں اب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو داغ آپ کے دل پہ لگ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ دل آپ کا سیاہ ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر ایسا وقت آتا ہے کہ دل پہ آپ کے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، قدرتاً مہر لگ جاتی ہے۔ آپ کی سمجھ میں پھر حق آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ترجیح، چونکہ آپ بیعت اللہ سے نہیں کر رہے، اللہ سے بیعت ہے یہ،
اللہ سے بیعت نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی جو دل جو ہے وہ سخت ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ قرآن میں یہود کے بارے میں آیا ہے کہ تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، یہود کے بارے میں ہے، لیکن یہ ہمارے بارے میں بھی ہے، تو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، اور پتھروں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ اس سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور اس میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، اس سے پانی نکل آتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو یعنی لازماً جو ہے پھر آپ کا دل جو ہے وہ سخت ہونے کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ بیعت کو نہیں کرتے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہیں کرتے، یعنی آپ خود فیصلے نہیں کریں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، شریعت تو آپ کو شریعت اور وہ آپ کو کوئی صاحب نظر ہی دے گا یا صاحب قرآن دے گا، صاحب قرآن کی سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، اس کی ہدایت کے مطابق اعتمادی شخص کو آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی ہدایت کے مطابق آپ نے ایک زندگی کا راستہ بنانا ہے، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ جو ہے پھر نقصان کا سودا ہے سراسر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم